من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابا جان، ہم سے غلے کا پیمانہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلے کا حصہ لے سکیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مالا مال ہو کر خوشی خوشی کنعان واپس آئے، لیکن آئندہ کی فکر تھی کہ اگر باپ چھوٹے بھائی بنیامین کو بھیجنے پر راضی نہ ہوئے تو عزیز مصر ان کی پذیرائی نہیں کرے گا اور انہیں غلے کا حصہ نہیں دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب وہ باپ کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا، ابا جان، حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ ہمیں غلے کا حصہ نہ دیا جائے اور پیمانہ ہم سے روک دیا جائے۔ اب جب یہ صورتحال درپیش ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم پیمانہ حاصل کر سکیں، اور آپ مطمئن رہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ کے جسے یوسف علیہ السلام ہرگز نہیں بھولتا تھا یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ ان کی طرف رخ کر کے اس نے کہا، کیا میں تم پر اس بھائی کے بارے میں بھروسہ کر لوں؟ اس بھائی کے بارے میں بھروسہ کر لوں جبکہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ زمانے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے راضی ہو گئے؟ مندرجہ بالا آیات جن میں سے کچھ پڑھ دی گئی ہیں، کچھ ابھی اور پڑھی جائیں گی، کہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے سپرد کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے سلوک کی وجہ سے پہلے برے کردار کے شمار ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں کینہ و حسد نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہی احساسات اگرچہ نسبتاً خفیف ہی صحیح بنیامین کے لیے بھی کہتے تھے اور رکھتے تھے۔ چنانچہ اس سورہ کی ابتدائی آیت میں ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اس نقطے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والے حادثے کو 30 سے 40 سال تک کا عرصہ بیت چکا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان بھائی بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور فطرتاً ان کا ذہن پہلے زمانے کی نسبت پختہ ہو چکا تھا، لیکن گھر کے ماحول پر اور اپنے مستغرب وجدان پر اپنے برے ارادے کے اثرات وہ اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے، اور تجربے نے ان پر ثابت کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کے فقدان سے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے باپ کی محبت میں اضافہ نہ ہوا بلکہ مزید بے مہری اور بے التفاتی پیدا ہو گئی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر یہ تو ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ قحط سالی میں ایک گھرانے کے لیے اناج مہیا کرنا اور ایک بڑی چیز تھی، اور یہ سیر و تفریح کا معاملہ نہ تھا جیسا کہ انہوں نے ماضی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمائش کی تھی۔ ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ سے عہد و پیمان باندھیں کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو صحیح سالم آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف قسم کھا لینا اور خدائی پیمان باندھ لینا کافی تھا کہ جس کی بنیاد پر بنیامین کو ان کے سپرد کر دیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم ہے کہ عہد و پیمان اور قسم کھا لینا ہی کافی نہیں تھا، لیکن
قرائن و شواہد نشاندہی کرتے تھے کہ اس دفعہ ایک حقیقت پیش نظر ہے، نہ کہ سازش، مکر و فریب اور جھوٹ۔ اس لیے وعدہ و قسم زیادہ تاکید کے لیے تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اشخاص سے مثلاً صدر مملکت اور اسمبلی کے ارکان سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے حلف وفاداری لیا جاتا ہے، جبکہ ان کے انتخاب میں کافی دیکھ بھال سے کام لیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔